ہندوستان جو ہے وہ اس وقت پوری طرح کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح انڈیا کے آرمی چیف نے بڑی سنگین دھمکیاں دی پاکستان کو. ہندوستانی پائلٹس بھاگے ہیں وہاں سے بار بار. لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں اور یہ مودی کو پتا ہونی چاہیے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور بڑا امپورٹنٹ میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں کہ ہندوستان جو ہے وہ اس وقت پوری طرح کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح پاکستان کے ساتھ وہ کوئی نہ کوئی جنگ کر لے، اور اس کا انہوں نے پری ایمبل بنانا شروع کر دیا. آلریڈی آپ دیکھیں کہ پچھلے کوئی 15-20 دن سے 25 دن سے ایل او سی جو ہے لائن آف کنٹرول وہ بہت زیادہ ہاٹ ہے، بہت زیادہ ایکٹیو ہوئی بھی ہے، اور بہت شدت کی وہاں پہ وہ ہندوستانی لوگ جو ہیں افواج وہ گولہ باری کر رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف کشمیر ابھی تک لاک ڈاؤن ہے، پوری طرح لاک ڈاؤن ہے، اور وہ تو پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے ہیں، دنیا بھول ہی گئی ہے اب کشمیر کی بات کو. لیکن کشمیریوں پہ جو مظالم ہیں وہ تو لگتا ہے ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے پوری قوم کو ختم کر دینا ہے، پوری قوم کو چھوڑنا نہیں ہے انہوں نے، کہ بھوک سے، پیاس سے اور جبر سے، ٹارچر سے یا تو وہ ہندو ہو جائے یا خدا نخواستہ وہ ان کی ہاں میں ہاں ملانا شروع ہو جائے. لیکن جو بات ہندوستان کو نہیں سمجھ آتی اور نریندر مودی اور اس کی کابینہ کو نہیں سمجھ آتی کہ اس طرح کے لاک ڈاؤن سے لاوا پکتا ہے، اور جب وہ لاوا پھٹتا ہے تو پھر وہ کسی کے قابو میں نہیں رہتا، اور پھر ہندوستان کے اپنے اندر کئی اور پاکستان بننے کو تیار ہے. آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ کل انڈیا کے آرمی چیف نے بڑی سنگین دھمکیاں دی پاکستان کو، اور ان کا کہ ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے. تو میں نے اس آرمی چیف کو بتانا ہے کہ یار آپ تو ابھی آرمی چیف بنے ہیں، ذرا اپنی وار پریپیئرڈنس تو دیکھ لو، آپ اپنی ملیشیا کو تو دیکھ لو. آپ کی تو فوج بھی نہیں ہے پراپر، جو اپنے لوگوں کو مارتی رہتی ہے وہ تو ملیشیا ہے، عام ملیشیا ہے. اور جتنی باری بھی اس کو ایکسپوز کیا آپ نے پاکستان کے خلاف تو آپ کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور بار بار کھانی پڑی ہے. اور اب الحمدللہ آرمی بھی، ایئر فورس بھی، نیوی بھی تینوں ٹرائی آؤٹ ہو گئی ہیں. پلوامہ اٹیک کے بعد آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ایئر فورس کا آپ کو شاید یاد ہو کہ 27 فروری کو کیا کیا تھا پاکستان ایئر فورس نے. پاکستان ایئر فورس نے تو جو کیا، اب میں نے کل دیکھ رہا تھا ڈیفرنٹ ڈیفینس جرنلز جو ہیں بنگلہ دیش کے بھی اور سری لنکا کے اور دوسری جگہوں پہ، وہاں پہ اس کو ڈاگ فائٹ آف دا سینچری کا نام دے رہے ہیں. اور اس میں آپ جا کے دیکھ لیں، بنگلہ دیش ڈیفینس جرنل کو جا کے دیکھ لیں، انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں اس کے اوپر کہ کس طرح سے ایک انٹیلیجنٹ ڈاگ فائٹ کر کے 1/3 مین پاور آف فورس کے ساتھ پاکستان نے کوالٹیٹیولی وہ جنگ کی اور ہندوستان کے دانت کھٹے کر دی. اور کس طرح انہوں نے بتایا کہ ہندوستانی پائلٹس بھاگے ہیں وہاں سے بار بار، اور آئے پہلے 4 جگہوں پہ انہوں نے حملے کیے. انہوں نے سندھ میں 2 جگہوں پہ، پنجاب میں، اور پھر ایک کشمیر کے اندر. 3 سے تو پہلے بھاگ گئے اور چوتھے میں پھر مار کھا کے بھاگے کار میں. تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نہتے لوگوں سے لڑنا، نہتے لوگوں کو مارنا ایک ڈیفرنٹ بات ہے، اور ایک ٹرینڈ یعنی 5th بیسٹ آرمی آف دا ورلڈ سے لڑنا یہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے، اور وہ بھی جو ایک کنٹری ہو کیا رہا ہے. پرسوں کیا ہوا کہ پرسوں ان کو پرابلم یہ ہوئی کہ کشمیر کے اندر مجاہدین نے ہندوستانی فوج کے 5 آفیسرز کو مار دیا، جس میں ایک کرنل بھی تھا، ایک میجر بھی تھا، 3 اور آفیسرز تھے، اور اس کے بعد جوانوں کو بھی مارا. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ اتنا کریج کیسے آ گیا ان لوگوں میں کہ یہ آ رہے ہیں اور یہ فوج کے اوپر حملے کر رہے ہیں. ارے بابا، تم پاکستان کے اوپر الزام لگا رہے ہو کہ ہم نے کوئی بارڈر سے یہاں سے کراس کرا دیا، تو بارڈر تو تم اس سائڈ پہ بیٹھے ہو نا، تم کیوں اس کو اندر آنے دے رہے ہو؟ تم اس کو روک لو نا وہاں پہ. اور اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہے. اگر تم ہمارے اوپر یہ الزام لگانا ہے کہ ہم کسی کو بارڈر سے پار کرا دیتے ہیں تو انڈیا اوپر یعنی مقبوضہ کشمیر اوپر، پاکستان نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، اور بارڈر بڑے آرام سے کراس کر رہے ہیں، اندر جا رہے ہیں، گھل مل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اور پھر جب ٹائم ملتا ہے کوئی کارروائی کر دیتے ہیں. ارے یار، کچھ تو عقل کا خیال کرو نا. کتنی دیر دنیا کو بیوقوف بنانا ہے؟ پہلے کبھی کہتے ہو F-16 گرا دیا، ایک وہ کباڑیے سے کوئی ٹین کا کنستر لے کے اس کے اوپر پینٹ کر دیا اور F-16 لکھ دیا، اس سے وہ F-16 بن جاتا ہے. میں بھی جب چھوٹا تھا تو میں نے اپنی سائیکل کے اوپر لکھا ہوا تھا F-16. یہ اسی طرح کا F-16 انڈین آرمی نے وہ اس کی تصویر ایک دکھا دی تھی لوگوں کو. کبھی کہتے ہو کہ ہم نے یہ کر دیا،
اور میں نے دیکھا حامد میر صاحب کی ٹرانسمیشن میں نے دیکھی تھی اس کے اوپر، وہ گئے تھے وہاں پہ بالا کوٹ کے پاس، تو وہاں پہ ایک کوا انہوں نے دکھایا کہ جو شہید ہوا ہے صرف. تو ایک کوے کو شہید کر کے تم کہہ رہے ہو ہم نے اتنے 100 لوگ مار دیے، اتنے سینکڑوں لوگ مار دیے، سرجیکل سٹرائک کر دی، پے لوڈ اپنا پھینک کے تم بھاگ گئے تھے وہاں سے. لیکن ہو کیا رہا ہے، اور یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ انڈیا کی اکانومی تو تباہ ہوئی ہوئی تھی، اور انڈیا جو تھا وہ نوز ڈائیو میں تھا. اور اب جب سے یہ وائرس آیا تو ہندوستان کے اندر کروڑوں لوگ جو ہیں بے روزگار ہو گئے، کیونکہ جس ملک میں 75% لوگ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہوں، تو وہاں جب لاک ڈاؤن ہے، کرفیو ہے، تو کروڑوں میں لوگ فارغ ہو گئے نا. وہ ہر ملک کو مسئلہ ہے، وہ ہمیں بھی ہے، لیکن ان کو بہت زیادہ وہ مسئلہ ہے. اچھا، پھر اس میں مائیگریٹ کیا ہوتا ہے لوگوں نے، کہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ ممبئی آئے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، روزگار کے لیے، وہیں جھونپڑوں میں، جھونپڑ پٹی میں رہ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اب ان کو وہاں پہ رہنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، تو وہ مائیگریٹ کر رہے ہیں واپس، اور 700 میل ٹریول کر رہے ہیں لوگ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ، سامان سر پہ اٹھا کے، کیونکہ ان کو روزگار نہیں مل رہا، ان کو رہنے کی جگہ نہیں مل رہی، سرکار ان کا خیال نہیں کر رہی. تو اب سرکار کو وہاں پہ کروڑوں لوگ جو ہے وہ برملا گالیاں دے رہی ہیں. پہلے تو صرف مسلمان دے رہے تھے، کوئی دلی میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی فلاں باغ میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی فلاں جگہ پہ کر رہا تھا. اب ان کے اپنے ہندو جو ہیں وہ ان کو اتنی بڑی بڑی گالیاں دے رہے ہیں. اب سرکار نے کسی طرح ان کو مائنڈ کو ہٹانا ہے. وہاں پہ آٹو انڈسٹری بھی اڑ گئی، وہاں پہ ایویشن انڈسٹری بھی اڑ گئی، وہاں پہ کنزیومر انڈسٹری ان کی بند پڑی ہے، ان کی اسٹاک مارکیٹ کو بھی نقصان ہو رہا ہے، جو کہ دنیا میں ہر ایک کو ہو رہا ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ صرف ان کو ہو رہا ہے، لیکن دنیا میں ہر ایک کو ہو رہا ہے. ان کو سنبھالنا نہیں آ رہا. تب وہ ان کو ایک ہی چیز آتی ہے کہ ایل او سی کو ہٹ کر کے رکھو، پاکستان کے اوپر الزام تراشی کرتے رہو، اور پاکستان کو کہتے رہو کہ جی پاکستان یہ کر رہا ہے، پاکستان وہ کر رہا ہے. آپ نقشے پہ دونوں ممالک کا سائز دیکھیں، اب پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان نقشے میں کتنا ایک چھوٹا ملک ہے. پاکستان اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان بڑے احسن طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے. ہندوستان اتنا بڑا ہے، ڈر تو اس سے ہونا چاہیے، نہ کہ ہندوستان ہی ہر وقت ہم سے ڈرتا رہتا ہے. چلو یہ اللہ کی مہربانی ہے، کیونکہ جن میں ایمان ہوتا ہے، جن میں جذبہ ایمان ہوتا ہے، وہ نہ موت سے ڈرتے ہیں، نہ کسی اندیکھے خوف سے ڈرتے ہیں. وہ ہر چیز اللہ کے اوپر رکھتے ہیں کہ جو اللہ کرے گا بہتر کرے گا. لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ اس سارے لاک ڈاؤن سے تنگ آ کے کشمیر کے اندر جو شدت پسندی ہے وہ اب زور پکڑ رہی ہے، اور انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اس کا آخر نہیں ہے، یہ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا. اب ان کی لا انفورسمنٹ کو پرابلم ہو رہی ہے. پولیس تو پہلے پیچھے ہو گئی تھی، فوج انہوں نے سامنے کی ہوئی تھی. 8 لاکھ فوج انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں رکھی ہوئی ہے. 8 لاکھ لوگ جو ہے وہاں پہ، اب ان کے اندر یہ دین بھی پھیلنا شروع ہو گیا بہت شدت سے. لوگوں نے وہاں پہ نوکریوں سے انکار کر دیا ان کے فوجیوں نے. انڈین آرمی میں میس لیول پہ ریزگنیشنز آ رہی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے سے نہیں مرنا، پہلے ہم سے مرے، پھر ہم مجاہدین سے مرے، اور پھر اگر ایل او سی ہاٹ ہوتا ہے تو پاکستان کی گولیوں سے ہم مرے. تو ہم یہاں مرنے کے لیے آئے ہیں صرف. تو ان کو تو کوئی شوق نہیں ہے، اور بڑی ڈی مورلائز اس وقت وہ قوم ہے، اور خاص طور ان کی فورس ہے. لیکن نریندر مودی اور اس کے آرمی چیف کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ایک لمیٹڈ کانفلکٹ جو ہے وہ پاکستان سے شروع ہو جائے، اور اس کا وہ پریمبل بنا رہے ہیں. لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اور یہ مودی کو پتہ ہونی چاہیے، کہ خدا نہ خواستہ اگر ہندوستان اور پاکستان کی کوئی جنگ ہوتی ہے تو وہ کوئی لمیٹڈ کانفلکٹ نہیں ہوگا. اس میں کوئی پاکستانی نہیں چاہتا کہ جناب وہ صرف ایک ایریا میں ہوتا رہے اور باقی ہم بیٹھ کے انڈے چھولے کھاتے رہے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. پھر ہم سب اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. 22 کروڑ عوام کی جو ہے نا عوام، وہ فوج میں تبدیل ہو جائے گی، اور یہ ہندوستان کو فیس کرنا پڑے گا. تو اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ پاکستان سے زیادہ انڈیا کے لیے بہت زیادہ خوفناک ہوں گے. اور انڈیا کو چاہیے کہ وہ اپنی اکانومی پہ دھیان دے، اپنے پبلک سیکٹر پہ دھیان دے، اپنے پرائیویٹ سیکٹر پہ دھیان دے. وہ ایل او سی کو چھوڑ دے، وہ کشمیریوں پہ مظالم کرنا چھوڑ دے. بہت دفعہ وہ یہ حرکتیں کرتا ہے. وہ چلے لوگوں سے تو جھوٹ بول دیتا ہے، اپنے آپ سے تو نہیں جھوٹ بول سکتا نا. ان کو اپنی اوقات کا پتہ ہونا چاہیے. یہ جو پلوامہ کا جب اٹیک ہوا تھا، ایئر فورس نے ایک کیا، آ کے بتاؤں اس کے بعد آرمی نے ان کے اٹیک کو ریپلس کیا اور ان کی چوکیوں کو اڑایا. بہت شدت کا جواب دیا پاک فوج نے. اور اس میں پاکستان نیوی نے ان کی
ایک स्टेल्थ सबमरीन जो हमारे पास स्पाइंग कर रही थी वहाँ खड़े, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसका कि वी गिव यू 1 आवर टू गेट आउट फ्रॉम हियर, वरना 1 घंटे के बाद तुम्हें उड़ा देंगे, और वो दुम दबा के भाग गया. सो ऑन ऑल 3 सेक्टर्स, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, हमने उनको बुरी तरह वहाँ पे उनको एक्सपोज किया. और एंड में मोदी ने क्या कहा? 2 बातें, कि बादल आ गए थे तो हमारा एयर अटैक उससे अफेक्ट हो गया. अरे मोदी मेरे पास भेज दे अपने पायलट्स को, मैं उनको ट्रेन कर दूं, मैं बताऊं बादल में कैसे उड़ाते हैं, अपना इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे देखते हैं और कैसे चलते हैं. अगर नहीं ट्रेनिंग होती तुम लोगों से तो अपना कसूर है ना. फिर कहते हैं कि हमारे पास राफेल होते तो हम ये कर लेते, तो हम वो कर लेते. तो तब भी तुम मान रहे थे कि यू वर इन्फीरियर इन क्वालिटी एंड इन ट्रेनिंग, और अब भी हुई है. थिंग्स हैव नॉट चेंज इन 1 ईयर. देयर इज़ वन थिंग दैट मे हैव चेंज्ड, कि हमारी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा बेहतर होगी. ये आर्मी वो है जो पिछले 15 साल से बैटल हार्डन्ड है. ये अपना जो है उस दुश्मन को इसने ख़त्म किया है कि जिसका शौक था वो करते, वो बच्चों में, औरतों में, बुज़ुर्गों में, और यानी आर्मी में तफरीक नहीं करते थे, हर एक को वो इक्वली बुचर करते थे. उनको ख़त्म किया, उनको मारा है, उनकी कमर दीवार से लगाई है. तुम्हारी एक मिलिशिया की क्या हैसियत है? स्टे ट्यून, कीप ऑन वॉचिंग वर्षा लुकमान यूट्यूब चैनल. इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें. अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.